بہت دور تک گئی ہے، جس کا مجھے کل رات ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ کل انتظامیہ کی طرف سے پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ تقریر میں فلاں بات نہ کریں، اول تو جلسہ کریں ہی نہ، اور اگر کرنا ہے تو تقریر ایسی ہونی چاہیے، تقریر ویسی ہونی چاہیے۔ تو میں تو پہلے ہی آپ کے بہت پرچے بھگت کے آیا ہوں۔ آپ ایک پرچہ دیتے ہیں، ہم 10 جلسے کرتے ہیں۔ آپ 10 پرچے دیں گے، ہم 100 جلسے کریں گے۔ کسی کے باپ سے بھی پوچھ کے تقریر نہیں کریں گے۔ تقریر اپنی مرضی سے کریں گے، کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے۔ وہ ایک شعر ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے۔ جو ہے وہ بھیک ہو سکتا ہے، اس راہ میں رازن ہے۔ کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نواب طاہر الملک صاحب کا شکر گزار ہوں، چودھری عابد اللہ کوٹلہ صاحب کا، چودھری شبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہ گجرات سے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ وہ کوئی بھی دور ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، یہ آج نہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے جب بھی مشکل ترین دور آیا ہے، اگر وفا کی بات کریں، اگر کمٹمنٹ کی بات کریں، تو گجرات نے اور اجنالے نے اور اس تمام علاقے نے ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہمارے مخالفین ہیں، وہ ان سے بڑا مفاد پرست پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسی پارٹی نہیں رہ گئی جس کے ساتھ ان کا الحاق نہ ہوا ہو، اور الحاق پاکستان کی خاطر نہیں ہے، اس ملک کی خاطر نہیں ہے، ذاتی مفاد کی خاطر ہے، کیونکہ ان کی سیاست صرف اور صرف اقتدار کی سیاست ہے، ہماری سیاست اقدار کی سیاست ہے۔ اور اس میں جب موقع ملا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا، جب موقع ملا تو مسلم لیگ نون سے رابطوں کی کوشش کر لی، جب موقع ملا تو آج جنہوں نے، ہم نہیں کہتے، جنہوں نے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا، اسی کے پہلو میں، اسی کے قدموں میں جا گرے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کی ان کی حکومت ہے، یہ جو 10 ووٹوں پہ حکومت قائم کی گئی ہے، ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے، ہمارے وہ 25 ووٹ بھی گنتی میں شمار ہوں گے اگر یہ 10 ووٹ گنتی میں شمار ہوئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 25 ووٹ گنتی میں شمار نہ کیے جائیں اور ہماری منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا جائے، اور ان کے 10 ووٹ چودھری شجاعت کے لیٹر کے باوجود کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی پارٹی کی ڈائریکشن تھی، اس کے باوجود وہ 10 ووٹ گنتی میں شمار کیے جائیں۔ تو میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آج جس رستے سے بھی ہم گزر کے آئے ہیں، آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے تعمیر و ترقی کے نشانات نظر آئیں گے۔ یہ توڑ سڑک جی ٹی روڈ تک جو جاتی ہے، مجھے رستے میں چودھری عابد اللہ صاحب نے بتایا کہ اس کا سنگ بنیاد 2008 میں رکھا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ جو میاں نواز شریف نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنائی ہے، وہ آگے کھاریاں سے روات تک جائے گی، تو آپ کے پاس سے بھی انٹرچینج گزرے گا، آپ کی آمد و رفت میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ ہے میاں نواز شریف کی سیاست، جو تعمیر و ترقی کی سیاست ہے۔ یہ پچھلے 4 سال میں جو ہوتا رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، مگر بقول پرویز الہی صاحب کے نیپیاں چینج ہوتی رہی ہیں۔ نیپیوں والی بات سنی آپ نے؟ یہ کس کس نے سنی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں ذرا۔ تو یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، وہ کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا،
جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ چودھری صاحب تینوں نشانیوں پہ بھرپور طریقے سے پورے اترتے ہیں۔ میں ان کے بگڑے ہوئے لاڈلے صاحبزادے کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس علاقے میں آج بھی ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو کمیشن کھائی جا رہی ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھتہ لیا جا رہا ہے، جو انتقام کی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی گجرات کی قیادت کو کہ انہوں نے اپنے قائد میاں نواز شریف کی روایات پر چلتے ہوئے تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، نہ منافقت کی سیاست کی ہے، نہ کرپشن کی سیاست کی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں جو آج مشکلات عمران نیازی کی پیدا کردہ ہیں، پچھلے 4 سال ایک اینٹ نہیں لگائی، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ رہے اس تباہی بربادی میں۔ ہم نے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی ہمیں آئے صرف 4-5 مہینے ہوئے ہیں، مگر میاں نواز شریف کی قیادت میں حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے چودھری عابد رضا صاحب نے فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ تعمیر و ترقی بھی ہوگی، امن امان بھی بہتر ہوگا، روزگار کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو بوجھ اٹھایا ہے حکومت کا، یہ صرف اور صرف ریاست بچانے کے لیے اٹھایا تھا، اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں عوام کو بڑا ریلیف بھی ملے گا، اور الیکشنوں سے پہلے اس ملک کے حالات جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، اس کے قریب لا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چھوڑیں گے۔ یہ جو وزیر آباد کا واقعہ ہوا قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ عمران نیازی اتنا بدبخت آدمی ہے کہ اس واقعے کو بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور جو شخص اس میں شہید ہوا، توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے گھر جا کے اس سے افسوس کر لیا جاتا، اور یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے جو سیکیورٹی نہیں دے سکی۔ استعفیٰ مانگتے ہیں شہباز شریف صاحب کا، استعفیٰ مانگتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا، استعفیٰ مانگتے ہیں ایک فوجی افسر کا۔ تو پنجاب میں تو حکومت آپ کی ہے، پنجاب میں تو جوڈیشل وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے، اگر استعفیٰ مانگنا تھا تو اس کا مانگتے۔ استعفیٰ پرویز الہی کو اس واقعے پہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے اور کسی کا استعفیٰ نہیں بنتا، اور اس موقع کو بھی فوج کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور پرویز الہی اس میں اعلی کار ہے۔ کل جب آئی جی نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ یہ ایف آئی آر دینے سے مجھے پرویز الہی نے روکا تھا کہ موقع کی ایف آئی آر ہی نہیں دینی، کوئی واقعہ ہوتا ہے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ایف آئی آر دیتے ہیں اگر واقعہ سچا ہو تو پہلے سیکیورٹی لیپس کیا، اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا، اور اب اداروں کو اس میں بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ انڈین میڈیا پر جس دن سے یہ محاذ شروع ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا میں جشن منائے جائیں۔ انڈیا کے تمام ٹی وی چینلز پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران نیازی ہماری پسندیدہ شخصیت ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، اپنے اداروں کو بدنام کرتا ہے، اور غلطی اپنی ہے کہ آپ اپنے آپ سے اپنے ایم این ایز مینج نہیں ہوئے، تو جب تحریک عدم اعتماد آئی تو کہا یہ امریکہ کی سازش ہے۔ امریکہ نو انی ویل ہے وے کہ وہ تیرے خلاف عدم اعتمادی سازش لے کے آئے۔ ایڈا بیوقوف آدمی کدی تسی دیکھیا کہ پہلے امریکہ کی سازش ہے، اب اداروں کی سازش ہے، اور خود دھیلے کا کام نہیں کیا۔ ایبسلوٹلی ناٹ کی بھی حقیقت یہ ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ تب ہوا تھا جب میاں نواز شریف نے
बिल क्लिंटन की कॉल के बावजूद भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए थे। ये होता है एब्सोल्युटली नॉट। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि इंशाल्लाह ये चंद दिन की मेहमान है पंजाब हुकूमत। बहुत जल्द पंजाब की बागदौड़ हम संभालेंगे और जो तमीर और तरक्की का सफर रुका है उसको वहीं से जारी करेंगे। और इन अशार के साथ इजाजत लूंगा। एहसन इकबाल साहब ने भी बात करनी है। तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर बधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नच नच जान बचानी है। वेले दी है वाग वैरिया साडे हाथ भी आनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतशार की सियासत दुरुस्त नहीं है। गुजरात के अवाम ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क में इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाना चाहती है। जाती मफाद की सियासत मुल्की मफाद में हरगिज नहीं है। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की सियासत तरक्की की सियासत है। इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को कई मसाइल का शिकार बना दिया और मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया गया। आवाम की फलाह बहबूद को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद को मद्देनजर रखा गया। मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीराबाद वाक़या अफसोसनाक है। इस वाक़े पर चौधरी परवेज इलाही को इस्तीफा देना चाहिए था। अगर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी तो ये पंजाब हुकूमत का फेलियर है। उन्हें इस पर काम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं कर सके और अब भी मुल्क का अमन व अमान खतरे में डालने के दर पे हैं। इमरान खान की मौजूदा लॉन्ग मार्च को लेकर भारतीय मीडिया पर